حضرت موسیٰ پھٹا ہوا لباس، ٹوٹی ہوئی جوتی، ہاتھ میں عصا لیے وہ پہنچ گئے دندناتے ہوئے فرعون کے دربار میں۔ دنیا کا سب سے بڑا اپنے وقت کا بادشاہ جو اپنے کو خدا کہلوا رہا تھا، انا ربکم الاعلی، انا ربکم بھی نہیں فقط، انا ربکم الاعلی، جو آپ کہتے ہیں نا سجدے میں سبحان ربی الاعلی، وہ کہلواتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ اس کے پاس پہنچ گئے، واقعات سب آپ کے سنے میں ہیں، معجزے دکھا دیے اس کو، اپنا ہاتھ بھی دکھا دیا جو چمک رہا تھا، عصا پھینکا، وہ سانپ اژدہا بن گیا، فیضا یا ثعبان مبین، اژدہا بن گیا۔ تو اس نے کہا یہ کچھ نہیں۔ ابھی ایک فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا یہ سب تمہارا جادو ہے، اور پھر اپنے دربار والوں سے کہا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اے میری قوم والوں سن لو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں موسیٰ اپنے جادو سے تمہارا دین نہ بدل دے۔ لو چھٹی ہو گئی۔ فرعون کو دین سے کیا تعلق بھائی؟ فرعون کو دین سے کیا تعلق؟ مگر ملوکیت کی، بچوں یاد رکھو میری بات کو، ملوکیت کا یہ خاصہ ہے کہ جب ملوکیت پر وقت پڑتا ہے تو وہ کسی دینی سمبل کو اپنی صفت بنا لیتا ہے۔ وہ کہیں دین ہوتا ہے، وہ کہیں قرآن ہوتا ہے جو نیزوں پر بلند کر دیا جاتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جی تو کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی جادوگر ہیں، انسان کو بدلنے کی بات بتا رہا ہوں، جو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں کے اوپر، اور جہاں تک میری نظر دکھائی دے رہی مجھے سوائے لوگوں کے اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا، جدھر بھی میری نظر جا رہی ہے بس مجمعی مجمع ہے، یہ مولا حسین، یہ آپ کے سب دیوانے ہیں، یہ آپ کے سب فدائی ہیں، ان کو بچائے رکھیے کہ جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں، یا آپ کے عشق میں آ رہے ہیں، آپ کی محبت میں یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہمارے پاس بھی جادوگر ہیں۔ چائلڈ سائیکولوجی کیا کہتی ہے؟ چائلڈ سائیکولوجی کہتی ہے، سن لو بچوں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے سن لیں، کہ بچے کو جو بننا ہے وہ ماں کے پیٹ سے لے کر 5 سال کی عمر تک بچ جاتا ہے، بس 5 سال 6 سال کی عمر تک جو کچھ اس کو بننا ہے وہ بن جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس میں چینجز نہیں لا سکتے، جو بنانا ہے اس کو ویسی پیریڈ کے اندر آپ بنا لیں، within 6 years of limited time، 6 برس کے اندر اندر آپ جو بھی اسے بنانا چاہیں وہ بنا لیں، 6 برس کے بعد پھر آپ اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے، فردر ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے اس میں لیکن تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دیکھ لیا تم نے؟ اب اس نے کہا کہ ہم بھی اپنے جادوگروں کو لے کر آئیں گے، چوٹی کے جادوگر بلائے گئے، یہ سب قرآن میں ہے، اور وہ دربار میں فرعون کیا ہے، کیسا محتاج ہے خدا جو اپنی حکومت بچانے کے لیے جادوگروں سے مدد لے رہا ہے، کیسا محتاج ہے خدا۔ یہی نقلی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی یہی صفت ہوتی ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اب وہ آ گئے، ان کو یہ فکر فرعون کو کہ میری حکومت بچے، ان کو یہ فکر کہ ہم کچھ بادشاہ سلامت کی ایسی خدمت کریں کہ ہمارا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کوئی کارنامہ ایسا دکھا دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تمہیں کیا ملے گا؟ انکم اذا لمن المقربین، تم ہمارے خاص الخاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، خزانے کے منہ تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ دیکھا آپ نے؟ فرعون کے سامنے گرے پڑ رہے ہیں، سجدے میں گرے جا رہے ہیں، اور مانے آپ؟ اس کے بعد جب مقابلہ ہوا اور انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور نظر بندی کر دی، اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ رسیاں سانپ بن کر لہرا رہی ہیں۔ دیکھیے اگر قرآن کا ترجمان نہ ہو تو بڑی غلط فہمیاں ہو جائیں۔
قرآن میں یہاں پر ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ، موسیٰ کو بھی اپنے دل میں ڈر محسوس ہونے لگا۔ نبی خدا اور جادوگروں سے ڈر جائے؟ کون ہے جو بتاتا؟ لیکن مولا علی نے بتایا، نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے، فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ، موسیٰ کو ڈر لگنے لگا، تو موسیٰ کو جادوگروں سے ڈر نہیں لگا تھا، موسیٰ کو رسیوں سے ڈر نہیں لگا تھا، وہ تو حقیقت جانتے تھے، ان کو ڈر یہ لگا کہ ان رسیوں کو دیکھ کر کہیں قوم گمراہ نہ ہو جائے۔ یہ علی کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ علی نے بتایا کہ موسیٰ رسیوں سے نہیں ڈرے تھے اس بات سے کہ قوم بھڑک نہ جائے اور قوم گمراہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کے عصا کو پھینک دو، بہت جگہ پر یہ واقعہ آیا ہے۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا، وہ ایک اژدہا بن گیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جو کچھ بنا بنو کے لائے تھے جھوٹ سچ، وہ سب اس نے کھانا شروع کر دیا، سب کو خاکوں کے برابر کر دیا، نہ وہ رسیاں رہیں نہ وہ سانپ رہے، سب وہ ڈنڈا کھا گیا۔ ارے بھائی یہ مولوی کا ڈنڈا تھوڑی ہے، یہ موسیٰ کا ڈنڈا ہے، سب کو کھا گیا، وہ پتہ میں چلا گیا کدھر، اور پھر موسیٰ نے ہاتھ میں لیا، پھر وہ ڈنڈا ہو گیا۔ دیکھیے جو میں نے بات آپ کے سامنے کہی، وہی جادوگر جو فرعون کے قدموں میں گرے جا رہے تھے اپنے انعام و اکرام کے لیے، وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے۔ تو یا تو فرعون سے دم نکل رہا تھا، ڈرے جا رہے تھے، یا ایک مرتبہ کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اللہ اکبر۔ دیکھیے ابھی تو موسیٰ نے کہا بھی نہیں کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، توجہ رکھیے گا، ہاں ابھی تو کہا بھی نہیں موسیٰ نے کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، ابھی تو ان کو یہ طریقہ ایمان لانے کا وہ بھی نہیں معلوم کہ ایمان لایا کیسے جاتا ہے، مگر معجزہ دیکھتے ہی قرآن کہتا ہے کہ فطری جو رسپانس ہوا، جو جواب ہوا، وہ یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ کس اللہ پر ایمان لائے؟ جو موسیٰ کا بھی اللہ ہے، موسیٰ کے وصی کا بھی اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان فطرت کے تقاضوں کے ساتھ بھی جب آتا ہے تو جہاں اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہاں اس کے رسول پر بھی ایمان ہوتا ہے، اس کے وصی پر بھی ایمان ہوتا ہے۔ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے کافی تھا، مگر نہیں، ذکر کر رہے ہیں رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا پروردگار ہے اس پر بھی ہم ایمان لائے، اور جو ہارون کا پروردگار ہے اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ اب فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم ان لہذا مکر مکرتم فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون فلسوف تعلمون۔ یہ تمہاری سب چل بازیاں تم پہلے ہی سے پلان کیے ہوئے تھے، تم میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ پر ایمان لیا ہے؟ اب تم کو معلوم ہوگا، وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں آیت حذف کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، یعنی دہنا پاؤں تو الٹا ہاتھ، الٹا پاؤں تو سیدھا ہاتھ، وَلَوْصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد تم کو پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ وہی جادوگر جو فرعون کے قدموں میں گرے پڑ رہے تھے، اور فرعون کہہ رہا ہے کہ میں اس بری طرح تم کو ہلاک کروں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ مگر دین نے کیسا بدلا؟ اب وہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر گزر۔ اب ہم اپنے کو بدل نہیں سکتے، ہم سمجھ بوجھ کر موسیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو دین میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ جہاں ہر علم اور ہر سائنس فیل ہو جائے، انسان کو کوئی شے نہیں بدل سکتی ہے۔ انسان کو اگر بدل سکتی ہے تو صرف ایک طاقت ہے جس کا نام ہے دین، اور یہی دین کی طاقت تھی جس نے حر کو بدل دیا تھا۔